إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور ان گنت درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ میرے بھائیوں، 4-5 دنوں سے القواعد الاربع نامی کتاب پہ گفتگو چل رہی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو توحید و شرک کے موضوع پہ لکھی گئی ہے اور اللہ نے اس کتاب کو بڑی قبولیت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ کتاب ان کتابوں میں سے ایک ہے جو مسجد نبوی میں پڑھائی جاتی ہیں اور لوگ اسے زبانی یاد کرتے ہیں۔ یہی کتاب گزشتہ کئی دروس سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب تک اس کا مقدمہ اور تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس مقدمے اور تمہید میں کتاب کے مؤلف نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان سب نے لوگوں کو اللہ کی توحید اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد مؤلف نے یہ وعدے کیا ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو جب وہ کسی ایسے آدمی کی طرف سے ہو جو توحید کے اوپر نہیں ہے، شرک کرتا ہے، تو وہ عبادت نہیں ہے، جیسے وہ نماز نہیں ہے جو طہارت وضو کے بغیر ہو۔ اس کے بعد مؤلف نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی ایسی عبادت ہے جس میں شرک ہو رہا ہے تو وہ ایسے ہی ناقابل قبول ہے جیسے وہ وضو جس کے بعد کسی کی ہوا نکل چکی ہو یا کوئی پیشاب کر چکا ہو، اس وضو کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور مؤلف نے یہ وعدے کیا ہے کہ شرک سے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو چکا کہ شرک جاننا، شرک کے بارے میں معلومات رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس مرض سے، اس بیماری سے بچ سکیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 4 اصول جان لیں، 4 ضابطے جان لیں، 4 قاعدے جان لیں۔ ان میں سے پہلا قاعدہ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے اصول میں کتاب کے مؤلف کہتے ہیں القاعدۃ الاولى ان تعلم ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون ان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الامور ولم يدخلهم ذلك في الاسلام، والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون۔ یہ پہلا قاعدہ ہے، پہلا ضابطہ ہے جو مؤلف نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس ضابطے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ وہ کافر جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑائیاں لڑی، جن کے خلاف آپ نے جہاد کیا، وہ یہ بات مانتے تھے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ بڑی اہم بات ہے میرے بھائی، یہ جب آپ جان لیں گے پھر پتہ چلے گا شرک کس کو کہتے ہیں۔
آج بہت سے لوگ شرک والے کام کرتے ہیں، ہم انہیں روکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لو جی تم ہمیں مشرک کہتے ہو، ہم تو توحید کے اوپر ہم مانتے ہیں اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں سن لیں، مکہ کے وہ کافر، مکہ کے وہ مشرک جن کے خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلواریں چلائیں، جن سے آپ نے جہاد کیا، جن سے آپ نے لڑائیاں لڑی، وہ بھی مانتے تھے کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، لیکن کیا وہ مسلمان تھے؟ نہیں، وہ مسلمان نہیں تھے۔ دوسرے نمبر پہ وہ یہ بھی مانتے تھے، پہلے نمبر پہ خالق مانتے تھے کہ اللہ سب کا خالق ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ دوسرے نمبر پہ الرازق یہ بھی مانتے تھے کہ کل کائنات کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ مکہ کے کافر مانتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ المحیی الممیت، کہ سب کو زندگی دینے والا اور سب کو فوت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نمبر 4 وہ یہ بھی مانتے تھے کہ المدبر لجمیع الامور، پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا اللہ ہے۔ تو میرے بھائیو اتنی باتیں مانتے تھے، پھر بھی وہ کافر، پھر بھی وہ مشرک۔ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ آپ اتنی بڑی بات کیسے کر رہے ہیں کہ مکہ کے کافر اللہ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، ساری کائنات کا سسٹم چلانے والا مانتے تھے، موت و حیات کا مالک مانتے تھے، اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ مانتے تھے یہ باتیں؟ تو یہ کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اس کتاب میں موجود ہے جو آپ کے گھر میں ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اس کتاب میں اللہ فرماتے ہیں قل، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے کہیے، آپ ان سے سوال کیجئے۔ سوال کتنے ہیں؟ نمبر 1 سوال، من یرزقکم من السماء والارض، کہ یہ بتاؤ تمہیں آسمانوں سے یا زمین سے رزق دینے والا کون ہے؟ بتاؤ۔ یہ سوال کن سے ہو رہا ہے؟ کافروں سے سوال ہو رہا ہے۔ سوال کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور آپ کو سوال کرنے کا حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ دوسرا سوال، امن یملک السمع والابصار، تمہاری نگاہوں، تمہارے کانوں کا مالک کون ہے؟ پہلا سوال یہ کہ رازق کون ہے، دوسرا سوال یہ کہ مالک کون ہے۔ تیسرا سوال، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یہ بتاؤ کہ زندہ کو مردہ سے پیدا کرنے والا کون ہے؟ زندہ کو کس سے؟ زندہ چوزا ہے، مردہ انڈے سے پیدا ہوتا ہے، کون زندہ کرتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے منی کے مردہ نطفے سے، یہ کون ہے اسے پیدا کرنے والا، اسے زندگی دینے والا کون ہے؟ بتاؤ ذرا۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندہ سے پیدا کرنے والا کون ہے؟ مردہ انڈا زندہ مرغی سے پیدا ہوتا ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ منی کا پانی، نطفے کا پانی زندہ انسان سے نکلتا ہے، اسے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور چوتھا سوال یہ کہ بتاؤ پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا کون ہے؟ یہ 4 سوال نبی علیہ السلام کر رہے ہیں اہل مکہ سے، مکہ کے کافروں سے، مکہ کے مشرکوں سے، اللہ کے حکم سے سوال ہو رہا ہے، اور پھر اللہ نے کہا جواب کا انتظار نہ کریں۔ جواب کا انتظار، اللہ نے کہا جواب میں بتا دیتا ہوں کہ وہ جواب کیا دیں گے۔ اللہ نے کہا فَسَيَقُولُونَ، یہ جواب دیں گے کہ اللہ۔ ان کافروں کا جواب کیا ہوگا؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں گواہی دی اس بات کی کہ مکہ کے کافر یہ باتیں مانتے تھے۔ تو کیا وہ مسلمان تھے میرے بھائیوں؟ نہیں۔ کیوں مسلمان نہیں تھے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، جب عبادت کی باری آتی تو کہتے تھے ایک اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کی بھی ہوگی، دوسروں کی بھی ہوگی۔
مانتے تھے کہ دینے والا اللہ ہے، لیکن جب ہم سجدہ کریں گے، جب ہم رکوع کریں گے، جب ہم بکرا ذبح کریں گے، جب ہم منت مانیں گے، جب مشکل اوقات میں غیبانہ طور پہ ہم پکاریں گے، تو اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکارا جا سکتا ہے۔ یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرے، مشرک ٹھہرے۔ میرے بھائیوں، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ سبق یاد کرنا ہے میرے بھائیوں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت۔ کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ کو ماننا کہ وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ وہ توحید ہے جسے عام طور پہ کافر مانتے ہیں، جسے عام طور پہ کافر مانتے تھے۔ کون سی توحید؟ توحید ربوبیت۔ لیکن دوسرے نمبر پہ جو توحید ہے، توحید الوہیت، توحید عبادت۔ یہ مانتے تھے کہ دینے والا اللہ ہے، لیکن جب ہم نے کچھ دینا ہے، عبادت کرنی ہے، رکوع کرنا ہے، پھر کہتے تھے اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی ہیں۔ عبادت میں شرک کرتے تھے، الوہیت میں شرک کرتے تھے، اور یہی وہ توحید ہے جس کی وجہ سے اللہ نے نبیوں کو بھیجا علیہم الصلوۃ والسلام۔ اہم ترین توحید کی وہ قسم جس کی وجہ سے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، وہ کون سی قسم ہے؟ توحید الوہیت، توحید عبادت کہہ لیں آپ۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ اللہ کہتے ہیں جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، اس نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ توحید ربوبیت میں کبھی کبھی قوموں نے اختلاف کیا ہے، لیکن عام طور پہ جس چیز میں نبیوں اور ان کی قوموں کے مابین جھگڑا رہا ہے، اختلاف رہا ہے، وہ کون سی توحید ہے؟ توحید عبادت، توحید الوہیت۔ اور تیسرے نمبر پہ توحید ہے توحید اسماء و صفات۔ تینوں یاد ہوگی میرے بھائیوں؟ بتائیے، پہلے نمبر پہ توحید ربوبیت، دوسرے نمبر پہ توحید عبادت یا الوہیت، تیسرے نمبر پہ توحید اسماء و صفات، کہ اللہ نے جتنے اپنے نام بتائے ہیں سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ کے نام کتنے ہیں میرے بھائیوں؟ میرے بھائی 99 والے بھائی ابھی تک موجود ہیں؟ اللہ کے نام 99 نہیں ہے، 99 سے کہیں زیادہ ہیں۔ کتنے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بچپن سے ہم نے 99 سنا ہے، آج نئی بات سن رہی ہیں۔ آپ نے کہنا ہے کہ ہم نئی بات سن رہے ہیں۔ بھئی نئی نہیں ہے، پرانی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کی باتیں نئی ہوتی ہیں کہ پرانی ہوتی ہیں؟ پرانی ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلی بار سنی ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے 99 نام ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا۔ کتنے نام یاد کر لیے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نام ہے ہی 99 نہیں، اللہ کے ناموں میں سے جس نے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نام یعنی کہ الفاظ بھی، ان کا معنی بھی جان لیا اور ان معانی کے مطابق اپنی زندگی بھی بنا لی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نام ہے 99۔ تو تیسری توحید کی قسم ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ نے جتنے اپنے نام بتائے ہیں سب پہ ایمان لاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا میں کہتے ہیں، وہ دعا جو ابن حبان میں آئی ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ دعا میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اسألک، اے اللہ تیرے در کا سوالی ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ سارے نبی کس کے در کے سوالی ہیں؟ یہ کہنا غلط ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پھر کہتے ہیں جی ہماری نعتوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ نعتیں جب آپ یوں پڑھیں گے کہ اے نبی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، تو ہم کیوں نہ اعتراض کریں؟ سارے نبی، سارے ولی کس کے در کے سوالی ہیں؟ اللہ کے در کے سوالی ہیں۔ یہ توحید ہے۔
تو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور سوال کرنے سے پہلے تجھے واسطہ دیتا ہوں. کس چیز کا واسطہ؟ یا اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ناموں کا. وسیلہ کس کو بنا رہے ہیں؟ اللہ کے ناموں کو. یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے آسمانی کتابوں میں نازل فرمائے ہیں. یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے اپنے نبیوں کو سکھائے ہیں. یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، صرف تجھے معلوم ہے. اب استأثرت به فی علم الغیب عندک. یا اللہ غیب کے علم میں تیرے کئی نام ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں. یا اللہ ان تمام ناموں کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی. یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. میرے دل کی کیا بنا دے؟ بہار بنا دے. قرآن پڑھوں تو دل میں بہار آ جائے. اور ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بہار آتی ہے نہیں. یا 5 منٹ تلاوت کر لی ہے، خبریں سننی ہے، یا ڈرامے کا ٹائم ہونے والا ہے، فلم کا ٹائم ہونے والا ہے، دفتر میں جانا ہے، اسکول، یعنی کہ بہار نہیں آتی. بھاگ رہے ہوتے ہیں، جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. بس وہ تو مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ صبح صبح تھوڑی سی تلاوت کر لیا کریں، اس لیے کرتے مجبوراً. یہ دعا کریں تاکہ قرآن دل کی بہار بن جائے. میرے بھائیوں وہ شہنشاہ ہے، جب وہ دیکھے گا کہ میرا بندہ میرے کلام کی تلاوت کر رہا، جان چھڑا رہا ہے، وہ کیوں راضی ہوگا ہمارے اوپر؟ اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. چاہیے یہ کہ ہم اس اللہ کی منتیں کریں، اس کا کلام پڑھتے رہیں حتیٰ کہ وہ راضی ہو جائے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی. یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے. نور کون ہے؟ قرآن نور ہے. نور کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں لیکن تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں. البتہ وہ کلام جو آپ پہ نازل ہوا، وہ کلام جو آپ پڑھتے تھے، وہ کلام نور ہے. اس لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے. نور روشنی کو کہتے ہیں. یہاں سے یہ بھی پتا چلا اسلام میں روشنی ہے، اسلام روشنی والا دین ہے. آج لبرل لوگ، اسلام سے بیزار لوگ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ روشن خیال کون ہے. میرے بھائیو حقیقی روشنی قرآن میں ہے. جو تم یورپ سے لا رہے ہو، مغرب سے لا رہے ہو، وہ روشنی نہیں ہے، وہ تاریکی ہے. ان تجعل القرآن، وہ الگ بات ہے کہ آج ٹی وی چینلز پہ تمہارا قبضہ ہو چکا ہے، اس لیے عوام تم سے متاثر ہو رہی ہے. کسی زمانے میں تمہارے پاس سٹیج نہیں تھا، لوگ صرف مولویوں کی باتیں سنتے تھے، تمہاری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. آج خبروں کے نام پہ، ڈراموں کے نام پہ، فلموں کے نام پہ، میچ کے نام پہ لوگ تمہیں سننے پہ مجبور ہیں اور تم لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہو. اسی لیے لوگ بھی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید اصل تعلیم وہ ہے جو یورپ سے آتی ہے. نہیں میرے بھائی. ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی. یا اللہ قرآن کے ذریعے میرے سارے غم دور کر دے. وذهاب ہمی، یا اللہ قرآن کے ذریعے میری ٹینشنیں دور کر دے. ٹینشنیں دور ہوتی ہیں شراب پینے سے نہیں، کسی غیر عورت کی آغوش میں نہیں. ٹینشنیں دور ہوتی ہیں قرآن پاک کے ذریعے. اسے پڑھیے، اس کا معنی سمجھیے، اس پہ عمل کیجئے، اللہ سے سرگوشیاں کیجئے، ٹینشنیں دور ہوں گی. بہرحال یہ آپ کی دعا میں نے کیوں بتائی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پہ آپ نے اللہ کے ناموں کا تذکرہ کیا ہے. کس کا تذکرہ کیا میرے بھائیوں؟ اللہ کے ناموں کا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. تو میرے بھائیوں اللہ کے کئی ایک نام ہیں، انہیں گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا، اور ان سب پہ ہمارا ایمان لانا ضروری ہے. الفاظ پہ بھی اور معانی پہ بھی، الفاظ پہ بھی اور توحید اسماء و صفات. تیسری توحید کے 2 حصے ہیں، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات. اللہ کی صفات ماننی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں اپنے ہاتھ کا تذکرہ کیا، ہم مانیں گے اللہ کا ہاتھ ہے. کیسا ہے معلوم نہیں ہے، بندوں کی طرح نہیں، بالکل نہیں. اللہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. کیسا ہے؟ جیسے اللہ کے شان ہے، اللہ کا ہاتھ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے.
इंसानी हाथ टूट जाता है, इंसानी हाथ वजन उठाए थक जाता है, इंसानी हाथ को सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, ये कमजोर है, इसमें ऐब ही ऐब है। अल्लाह का हाथ है क्योंकि अल्लाह ने बता दिया कैसा है हमें मालूम नहीं है, लेकिन अल्लाह का हाथ है, अल्लाह ने बता दिया, हम ईमान लाएंगे। लेकिन कई लोग आपको मिलेंगे जो इसकी तावील कर रहे होंगे, तहरीफ कर रहे होंगे, वो कहेंगे नहीं अल्लाह के हाथ से मुराद अल्लाह का हाथ नहीं, अल्लाह की कुदरत है, ये गलत है। अल्लाह ने जब खुद कह दिया मेरा हाथ है, हमारा ईमान है अल्लाह का हाथ है। अल्लाह ने बता दिया मेरी आंखें हैं, हमारा ईमान है अल्लाह की आंखें हैं। तजरी बिआयुनिना, तो अल्लाह ने अपने बारे में जो बताया हमारा ईमान है। हम कौन होते हैं इनकार करने वाले, हम कौन होते हैं इनकार करने वाले। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह की सिफात है कि अल्लाह सुनता है और हर आवाज को सुनता है, कोई आवाज अल्लाह से मख्फी नहीं है। अल्लाह देख रहा है, हर एक को देख रहा है, अल्लाह से कोई भी छुप नहीं सकता। तो ये सारी अल्लाह की सिफात है, ये सब मानना तौहीद अस्मा व सिफात है। तो तौहीद की कितनी किस्में हुई? 3। तो काफिर लोग आम तौर पे तौहीद रुबूबियत को मानते थे कि नहीं मानते थे? मानते थे। लेकिन क्या मुसलमान थे? नहीं। क्यों? कौन सी तौहीद को नहीं मानते थे? तौहीद इबादत को। और आज कलमा पढ़ने वाले बहुत से मुसलमान इसी तौहीद में गुमराही का इर्तिकाब कर रहे हैं। वो अल्लाह को भी सजदे करते हैं, एक सजदा कब्र वाले को भी कर देते हैं। वो अल्लाह को भी रुकू करते हैं, एक रुकू कब्र वाले को भी कर देते हैं। वो अल्लाह के नाम पे बकरे ज़िबा करते हैं, लेकिन एक बकरा बगदाद वाले बुजुर्ग के नाम पे ज़बा कर देते हैं। वो अल्लाह के नाम पे भी मनते मानते हैं, लेकिन कभी ये भी कहते हैं कि या अल्लाह अगर तूने मुझे बेटा दिया, फलां मजार पे हाजिर दूंगा, फलां मजार पे बकरा ज़िबा करूंगा, चादर चढ़ाऊंगा। ये सारे काम मेरे भाई शिरकिया काम है। कसम जब भी उठानी है किसकी उठानी है? एक अल्लाह की उठानी है। मेरे भाइयों तौहीद में पुख्ता हो जाएं। ये उसूल जो इस अजीम इमाम ने बताया है, अगर आपको मालूम हो गया तब आपको पता चलेगा तौहीद वाला कौन है, शिरक वाला कौन है। आज ये शिरक करने वाले मुसलमान क्यों शिरक करते हैं? वो समझते हैं कि जब हमने मान लिया अल्लाह खालिक है, मालिक है, राज़िक, हम तौहीद वाले हो गए। उनको पता नहीं है कि हकीकी तौहीद क्या है, शिरक क्या है। तो ये बात ज़हनों में बिठा लें, लोगों के ज़हनों में भी दाखिल कर दें कि मक्का के मुशरिक, मक्का के काफिर मानते थे कि खालिक और मालिक और राज़िक अल्लाह है। एक और आयत सुन लें, अल्लाह फरमाते हैं सूरह अनकबूत में, वलइन सअलतहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाइ माअ फअहया बिहिल अर्द मिन बअदि मौतिहा लयक़ूलुन्न अल्लाह क़ुल अल्हम्दुलिल्लाह। कि ऐ नबी अलैहिस्सलाम आप इनसे पूछिए आसमान से बारिश नाज़िल कौन करता है? कौन है जो आसमानी बारिश के जरिए बंजर जमीन को जिंदा कर देता है, सरसब्ज कर देता है? कौन है? तो अल्लाह कहते हैं कि ये मानेंगे लयक़ूलुन्न अल्लाह, ये मानेंगे कौन है एक ऐसा करने वाला? अल्लाह है। लेकिन फिर भी क्या है? काफिर हैं, क्योंकि इबादत की बारी आती है तो कहते हैं अल्लाह के साथ साथ औरों की भी इबादत होगी, लेकिन वो असल नहीं है, वो सीढ़ी है, वो वसीला है, वो जरिया है। मेरे भाइयों खोलिए 18वां पारा, ये कुरान पाक की आयतें पढ़ रहा हूं, आपके घर में मौजूद है, कोई नई बातें नहीं है मेरे भाइयों। कुरान पाक में है कुल लिमनिल अर्दु वमन फीहा इन कुंतुम तालमून सयक़ूलून लिल्लाह कुल अफला तज़क्करून। अल्लाह कह रहे हैं आप इनसे पूछिए लिमनिल अर्द, इस जमीन का मालिक कौन है? इनसे पूछिए वमन फीहा, जमीन पे जितनी भी मखलूकात है इनका मालिक कौन है? अल्लाह कहते हैं सयक़ूलून, ये कहेंगे लिल्लाह, इन तमाम चीजों का मालिक कौन है? अल्लाह है। अल्लाह कहते हैं कुल 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 लिमन फिस कुल, इसकी अगली आयत है कुल लिमन अस्समावातु सबअ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। कौन है? कौन है जिसके सातों आसमान हैं? कौन है जिसके सातों आसमान हैं? सातों आसमान का मालिक कौन है? पहला आसमान, दूसरा आसमान, इनका मालिक कौन है? वो रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अर्श अज़ीम का रब कौन है? अर्श वो जो जमीन से भी बड़ा है, अर्श वो मखलूक है जो तमाम आसमानों से बड़ी है। इनसे पूछिए उनका रब कौन है? अल्लाह कहते हैं ये फौरन कहेंगे लिल्लाह, अल्लाह है। कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून। इनसे पूछिए कौन है जिसके हाथ में हर चीज की मुकम्मल बादशाही है
اور کون ہے وہ یجیر، جس کا یہ مقام ہے، وہ جس کو چاہے پناہ دے، جس کو چاہے، اور جس کو وہ پکڑ لے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، جس کو وہ پکڑ لے کوئی پناہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی شہید پناہ نہیں دے سکتا اسے جسے وہ پکڑ لے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پکڑا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے، جس کو اللہ پکڑنے پہ آئے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور افسوس ہوتا ہے آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہتا ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام پکڑ لے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا، جسے نبی علیہ السلام پکڑ لے اسے اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دیکھیے اس معاملے میں مکہ کے کافر ان سے بہتر ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو جس کو چاہے پناہ دے اور جس کو وہ پناہ دے کوئی چھڑا نہیں سکتا، تو اللہ نے کہا یہ مکہ والے مانیں گے کون ہے؟ للہ، اللہ ہے۔ تو میرے بھائیو قرآن پاک میں کئی صورتوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، مدبر مانتے تھے، لیکن پھر بھی کافر کے کافر تھے، اس لیے کہ انہوں نے توحید عبادت کو نہیں مانا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ سورہ زمر، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ وہ کہتے تھے کہ جن کو ہم اللہ کے سوا پکارتے ہیں، نعبدہم، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جن کو ہم رکوع کرتے ہیں، جن کے نام پہ بکرا ذبح کرتے ہیں، یہ اصل نہیں ہے، یہ اصل ہے تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جی اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ سیڑھی ہیں، یہ وسیلہ ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں تب اللہ سنتا ہے۔ میرے بھائی اس وجہ سے وہ کافر ٹھہرے، وہ مشرک ٹھہرے۔ آج بھی اگر کوئی یہی عقیدہ اپنائے گا تو وہ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور توحید کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب میرے بھائی میں آپ کے